بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایک حدیث مبارکہ مشہور کی جا رہی ہے عوام میں، اور مشہور بھی ہے کافی زیادہ، اس کو واٹس ایپ فیس بک پہ میسیج پہ سینڈ بھی کیا جا رہا ہے کہ بھئی جو رمضان شریف کے آنے کی سب سے پہلے خوشخبری سنائے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگی۔ جیسا کہ اس سال فروری کے مہینے میں رمضان شریف آ رہا ہے، تو جس روز پہلا روزہ بن رہا ہے کہ جو سب سے پہلے روزے کے بارے میں بتلائے گا تو وہ جنت میں جائے گا، یہ حدیث پاک بیان کی جا رہی ہے۔ تو میں نے اس پر الحمدللہ تحقیق کی تو اس نتیجے پر پہنچا کہ ایسی کوئی حدیث مبارکہ ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے کہ جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ جو سب سے پہلے رمضان شریف کی آمد کی خوشخبری سنائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ من گھڑت بات ہے، یہ افواہ ہے، اس کا حدیث مبارکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی ضعیف سند کے اعتبار سے حدیث ہوتی تو پھر بھی کچھ گنجائش شاید نکل آتی، لیکن ضعیف حدیث مبارکہ بھی کوئی نہیں۔ اور بعض ایسی کتب بھی لکھی گئی ہیں جس میں من گھڑت روایات کو لکھا گیا ہے، اور محدثین نے وضاحت کی ہے کہ بھئی یہ روایت بیان نہ کیجیے گا، یہ من گھڑت روایت ہے۔ تو من گھڑت روایات، موضوع روایات کی جو کتب لکھی گئی ہیں ان میں بھی اس روایت کو نہیں ذکر کیا گیا، اور نہ ہی یہ کسی اللہ والے کا فرمان ہے، نیک شخص کا فرمان ہے۔ کوئی علم نہیں کہ یہ کس نے ایک جھوٹی بات کو گھڑا اور اس کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرما کر دی۔ تو میری تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ایسی روایت کو آگے کہیں نہ سینڈ کریں، یہ کوئی حدیث مبارکہ نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر باندھا جا رہا ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، یعنی ایک بات میں نے کہی نہیں لیکن میری طرف نسبت کر کے اس نے بیان کر دی، اپنی طرف سے بات کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا ہے، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، میری آپ سے پھر بارہا گزارش ہے کہ ایسے میسیج بالکل آگے فارورڈ نہ کیا کریں، خاص طور پر جن میں احادیث مبارکہ ہو۔ پہلے آپ اس کی تحقیق کر لیں کہ بھئی یہ روایت ہے بھی یا نہیں ہے۔ اگر وہ روایت نہ ہوئی اور کسی جھوٹے نے آپ کی طرف سینڈ کر دی اور آپ نے اس روایت کو آگے بنا تحقیق کے سینڈ کر دیا تو اس کے گناہ میں آپ بھی شامل ہو گئے، اور آپ کے سینڈ کرنے سے جتنے لوگ آگے اس کو فارورڈ کریں گے، سینڈ کریں گے، ان سب کے گناہ میں آپ کا بھی حصہ ہو جائے گا۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی آیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بنا تحقیق کے آگے سینڈ کر دے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائی اور دوستو، ایسی کوئی روایت نہیں ہے، اور اگر آپ کے ہاں کوئی حدیث مبارکہ کوئی سینڈ کرتا ہے تو کسی معتبر عالم سے اس کی تحقیق کر لیں کہ حضرت یہ روایت ہے بھی یا نہیں ہے۔ بہت سارے ساتھی ہمیں بھی ایسے میسیج سینڈ کرتے ہیں اور ان کی نسبت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دیتے ہیں، اور تحقیق کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسی کوئی روایت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ایسا کوئی میسیج آگے سینڈ نہ کریں جس کی آپ تحقیق نہ کر چکے ہوں۔ اور آج تو ویسے بھی افواہوں کا زمانہ ہے، خواہ مخواہ لوگ جھوٹے میسیج سینڈ کیے جا رہے ہیں، تحقیق ہی نہیں کرتے۔ تو میری سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ پہلے تحقیق کریں پھر میسیج کو آگے فارورڈ کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب ہی کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ جل شانہ ہمیں احادیث مبارکہ کے ساتھ محبت، ذوق اور لگن نصیب فرما دے۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔